دو پارٹی کے سربراہوں نے جلسے آج منعقد کیے. جلسے کیسے تھے؟ گلے شکوے سے نہیں ہوتا، آپ بہتر کام کر کے دکھائیں. عمران خان صاحب کی آج ذرا تکرار ہوئی ہے جیل کے اندر. آپ یہ کام نہیں کر سکتے کورٹ کے اندر، آپ زیر حراست ہیں. سیکیورٹی اداروں نے اسلام آباد میں کچھ تعلیمی اداروں پر حملوں کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے اس حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، آج جلسوں کا دن تھا، بڑے بڑے جلسے آج ہوئے ہیں. دو پارٹی کے سربراہوں نے جلسے آج منعقد کیے. ایک تو نواز شریف صاحب جو مانسیرا گئے ہوئے تھے، اور بلاول بھٹو زرداری جو ساہیوال گئے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے بھی آج لاہور کے اندر ریلیز نکالی ہیں. لاہور کو بھی انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہے. کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. جلسے کیسے تھے، کس طرح میں ایویلویٹ کرتا ہوں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی آج ذرا تکرار ہوئی ہے جیل کے اندر. یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیوں ناراضگی ہوئی، یہ کیوں بحث مباحثہ جھڑپ کیوں ہوئی، اس کی ساری ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا. 1 ملین سبسکرائبرز سے اب تقریباً ہم اپروکسیمیٹلی 4,500 سبسکرائبرز دور ہیں. تو جلد ہی آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ یہ نمبر اچیو ہو جائے گا آپ کی مدد سے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. لائک ضرور کیا کریں اگر پسند آئے، بے شک نہ پسند آئے تو نہ لائک کیا کریں. سب سے پہلے جو ایک اچھی خبر وہ یہ ہے کہ دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ 29 جنوری کو پاکستان آ رہے ہیں. یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. دو مسلم ممالک کے درمیان جو ہے وہ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ آپس میں معاملات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کی فضائی حدود کی جو ہے وہ انٹری ہوئی تھی، تو اس کے بعد اب اگر ڈی ایسکیلیٹ ہو رہا ہے معاملہ تو بہت اچھی بات ہے. جوائنٹ پریس اسٹیٹمنٹ جو ہے دونوں جو دفتر خارجہ ہیں دونوں ممالک کے، ان کی جانب سے جاری کی گئی ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ 26 جنوری سے جو دونوں سفیر ہیں وہ اپنے اپنے عہدوں کے اوپر واپس آ کے اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ سنبھال لیں گے. وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے جو ہے بیسکلی ایرانی وزیر خارجہ کو دعوت دی تھی، وہ دعوت انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے اور اب وہ پاکستان آ رہے ہیں. اس کے علاوہ IMF نے جناب ایک وارننگ دی ہے پاکستان کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بیرونی فائنینسنگ کے حوالے سے اگر تاخیر ہوئی تو پاکستان کو دوست ممالک سے پیسے ادھار لینے پڑ سکتے ہیں. IMF نے کہا جی اگلے 3 سال میں 71 ارب 88 کروڑ ڈالر پاکستان کو چاہیے ہیں اپنی فائنینسنگ گیپس کو جو ہے وہ فل کرنے کے لیے. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کے بعد آپ کو مقامی سطح کے اوپر جو ہے وہ مہنگے قرضے اٹھانے پڑیں گے اگر یہ گیپ آپ نے فل کرنا ہے. 2025 میں اس سال جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 24 ارب 96 کروڑ ڈالر کی فائنینسنگ درکار ہے. 2025 میں 22 ارب 24 کروڑ روپے کی، 2026 میں 24 کروڑ روپے 24 کروڑ 67 لاکھ ڈالر کی جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہے. اب یا تو آپ نئے قرضے لیں گے یا فائنینسنگ کروائیں گے، یا پھر آپ کو رول اوور کروانا پڑے گا. وہ جو پہلے سے قرضے آپ نے دوست ممالک سے لیے ہیں یا آپ کو ان کو رول اوور کروانا پڑے گا. اس کے علاوہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے ہوئی. ذکا اشرف صاحب جنہوں نے چند دن پہلے استعفیٰ دے دیا تھا، ان کا استعفیٰ آج یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کیا وزیر اعظم ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں. تو خبر یہ ہے کہ ان کا استعفیٰ جو ہے وہ اب ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اور ذکا اشرف صاحب از نو مور وتھ PCB ناؤ آفیشیلی. لیکن جو زیادہ بڑی حیران کن خبر تھی وہ اس کے بعد آئی، اور وہ یہ تھی کہ ان کی جگہ پہ جو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہے محسن نقوی صاحب، ان کو لایا گیا ہے اور ان کو بورڈ آف گورننس کا ممبر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. وزیر اعظم کی جانب سے ذہن میں رکھیے گا کہ 2 لوگ جو ہیں وہ بورڈ آف گورننس میں نامینیٹڈ ہوتے ہیں. تو ذکا اشرف صاحب کے استعفے کے بعد جو ہے وہ اب ان کی جو فلنگ تھی، پہلے نجم سیٹھی صاحب کا نام لیا جا رہا تھا اور بھی احمد نواز شکیرہ کا نام لیا جا رہا تھا، لیکن یہ قرہ فعال جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے نام نکلا ہے. اب میرے پاس جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ پرابلی شاید محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ الیکشنز کے بعد جب نگراں سیٹ اپ ختم ہو تو اس کے بعد وہ چیئرمین کا عہدہ سنبھالیں. فی الحال بورڈ آف گورننس کے ممبر جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں، لیکن دس از ناٹ کنفرمڈ، ابھی وی اسٹل ہیو ٹو سی. اچھا، محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کے کرٹکس بھی موجود ہیں جو ان کے اسٹائل آف گورننس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے فینس بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کوئک کام کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایکچولی ایک تقریب کے اندر جو ہے ان کی کافی تعریف کی تھی. تو ان کے ایڈمنسٹریٹو افیئرس سے جو ہیں وہ کئی لوگ ان سے کافی امپریس بھی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ PCB کے اندر جو ہے وہ کیا تبدیلی لا سکتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے البتہ میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ بہت جلد سما کے اوپر اپنا پروگرام شروع کرنے لگے ہیں. یہ خبر بھی مجھے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہی ملی ہے. تو سیٹھی صاحب از کمنگ بیک آن اسکرین. تو اگر وہ اسکرین پہ آ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر PCB کے حوالے سے جو ہے یا PCB چیئرمین شپ کا عہدہ جو ہے وہ دیٹ واز نیور ان دا رننگ، جس کی وجہ سے آبویسلی وہ پروگرام شروع کر رہے ہیں.
جو خاتون ہوسٹ ان کے ساتھ یہ پروگرام کریں گی وہ میرے خیال میں سنو ٹی وی میں شاید کام کرتی تھیں، اور وہاں سے وہ آلریڈی ریزائن کر چکی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ پروگرام کریں گی، بالکل اسی طرح جس طرح پہلے یہ منیب فاروق کے ساتھ یہ پروگرام کیا کرتے تھے۔ سیٹھی صاحب کی جو اہلیہ ہیں جگنو محسن صاحبہ، وہ کچھ خبروں کے اندر کافی آئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں۔ بیسکلی NA 137 میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں امیدوار ہیں سید رضا علی گیلانی، ان کے حق میں جو ہے ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس کے اوپر ظاہری بات ہے دونوں سائڈوں نے جو ہے اس کے اوپر کھل کے کامنٹری کی، PTI کے لوگوں نے بھی، نون لیگ کے لوگوں نے بھی۔ خواجہ آصف صاحب نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ وکٹوں کے دونوں سائڈ پہ کھیلتے ہیں، شوہر صاحب PCB کے ہر وقت چیئرمین بننے کے خواہش مند ہیں۔ تو یہ سیٹھی صاحب کے اوپر جو ہے انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے یہ جملہ کسا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اسلام آباد کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے اسلام آباد میں کچھ تعلیمی اداروں اور پر حملوں کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے اس حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے، اور ایکسپریس اور جنگ نے اسے رپورٹ کیا کہ اس کے بعد یہ حملوں اور سیکیورٹی خدشات کے سبب 4 جامعات کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ تھریٹ الرٹ میں قلعتم تنظیم کی جانب سے جامعات پر حملوں بشمول خودکش حملوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ ان جامعات میں قائد اعظم یونیورسٹی، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، ایئر یونیورسٹی اور بحریہ یونیورسٹی شامل ہیں، جنہیں غیر معینہ مدت کے لیے بند کیا گیا ہے، اور طالب علموں کو اس حوالے سے رات گئے جو ہے وہ آگاہ کیا گیا۔ فی الوقت کچھ نہیں بتایا گیا کہ ان جامعات کو طالب علموں کے لیے کب کھولا جائے گا، امکان ہے کہ کئی روز تک یہ جامعات جو ہیں وہ بند رہیں گی۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی اسلام آباد کے حوالے سے، اس کے بعد مجھے پوری ملک سے جو ہے مختلف شہروں سے جو میرے جاننے والے تھے انہوں نے فون کیا، ڈیٹیلز، ظاہری بات ہے دیور وارڈ کہ اگر ایسی کوئی بات ہے اسلام آباد کے اندر ہے تو ہو سکتا ہے دیگر شہروں کے حوالے سے بھی ہو، لاہور، کراچی یا کوئٹہ یا دیگر شہروں کے حوالے سے بھی۔ تو ابھی تک رپورٹڈ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ میں ذرا اس کو کلیئر کر دوں کہ اور دیگر شہروں کے حوالے سے یا دیگر یونیورسٹیز یا اسکولز کے حوالے سے کوئی ایسی اپڈیٹ ابھی تک نہیں ہے۔ تو اس لیے بلا وجہ کا میں ان شہروں میں کوئی پینک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، دیٹ ہیز ٹو بی ویری امپورٹنٹ۔ بلکہ اس کے اوپر IG اسلام آباد اکبر ناصر خان نے کہا کہ جی اسلام آباد کے اسکولز اور کالجز سے متعلق کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، اسلام آباد میں سیکیورٹی اور امن عامہ کے حالات قابو میں ہیں، اسلام آباد میں غیر قانونی اجتماعات میں پر پوری طرح پابندی ہے، اس وقت حالات ایسے نہیں کہ کسی خوف سے اسکولز، کالجز اور معمولات زندگی بدلیں، اس وقت اسلام آباد میں ایسی کوئی صورتحال نہیں کہ زندگی متاثر ہو سکے، ارد گرد کا خیال رکھیں، ہمارے سوشل میڈیا سے منسلک رہیں اور افواہوں پر کان نہ دھریں۔ واضح ہے کہ اسلام آباد کی 3 جامعات سیکیورٹی خدشات پر غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی ہیں، ذرائع کے مطابق بحریہ، ایئر اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی۔ اچھا، یہ جو جنگ رپورٹ کر رہا ہے وہ 3 یونیورسٹیز کو کر رہا ہے، ایکسپریس جو ہے وہ 4 یونیورسٹیز کو کر رہا ہے، وہ قائد اعظم یونیورسٹی کا نام بھی بیچ میں لے رہا ہے۔ سو یہ ذرا ابھی انکنفرمڈ ہے کہ یہ 3 ہے کہ 4 ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جناب صحافیوں کے لیے ایک نیا جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ کچھ نکالے گئے ہیں، 4 مختلف رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور وہ آج صبح ہی جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل نکلی ہے۔ اس میں پوائنٹ نمبر 1 میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آئندہ جو بھی صحافی آئے گا سپریم کورٹ میں ان کی پوری طرح تلاشی لی جائے گی، ان کے سامان کی ان کی تلاشی لی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی میڈیا پرسن جو ہے اس کو سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ شوٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے پروگرامز یوٹیوب کے ویلاگز یا اس قسم کی کوئی چیز سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر شوٹ نہیں کر سکیں گے۔ تیسرا، کورٹ روم کے اندر جو ہے وہ سیل فونز الاؤڈ نہیں ہوں گے۔ جہاں تک مجھے یاد تھا، ویسے پہلے میں لاسٹ ٹائم جب سپریم کورٹ گیا تھا تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ سیل فونز جو ہے وہ کورٹ روم کے باہر دیے جاتے تھے اور آپ کو ایک کارڈ نمبر دیا جاتا تھا، لیکن اب میرے خیال میں اکراس دا بورڈ جو ہے وہ سارے ہی کورٹ رومز کے لیے موسٹ پرابلی شاید یہ کر دیا گیا۔ اور تیسرا وہ یہ ہے کہ جی اگر آئندہ کبھی کوئی ہائی پروفائل کیس ہوگا اور جرنلسٹ نے وہاں پہ جانا ہوگا تو صرف مخصوص جرنلسٹ جو ہیں وہ اندر جا سکیں گے، جو ایکسٹرا جرنلسٹ ہوں گے وہ کسی اور کورٹ روم میں ان کے یہ کوریج دیکھنے کے لیے انتظامات جو ہیں وہ ارینج کر دیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے ایک لسٹ بھی جاری کی گئی ہے، اور اس لسٹ کے اندر جو ہے مختلف جرنلسٹ کے نام جو ہیں اور مختلف میڈیا آرگنائزیشنز کے نام شامل ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کے 38 مختلف چینلز کے ایک نمائندوں کو جو ہے وہ ان کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا کے بھی جو ہیں وہ مختلف جرنلسٹ اس میں شامل ہیں، 11 مختلف جرنلسٹ ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا کے آلٹرنیٹ جرنلسٹ بھی جو ہیں وہ ہیں کہ اگر اس دن اس چینل کا وہ بندہ بیمار ہے یا چھٹی پہ ہے تو دوسرا بندہ آ کے اسے کور کر سکتا ہے۔ اور ڈیجیٹل میڈیا سے بھی جو ہیں وہ 5 افراد کو اس کا ایکسیس دیا گیا ہے، جس میں اسد علی طور جو آج کل چیف جسٹس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں ان کو بھی یہ ایکسیس دیا گیا ہے، اور فورن میڈیا کے 10 مختلف جرنلسٹ کو جو ہے ان کو بھی ایکسیس دیا گیا ہے، جس میں BBC، CNN، وائس آف امریکہ یہ بھی اس میں شامل ہیں۔
اچھا جی، اب آ جائیں ایک اور خبر جو ہے وہ جی اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے سرگودا سے قومی اسمبلی کے حلقہ N83 اور N85 میں انتخابات ملتوی کرنے کے ریٹرننگ آفیسر کے نوٹیفیکیشن کو منسوخ کر دیا ہے. یہاں پہ کہا گیا تھا کہ ایک آزاد امیدوار جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے جس کی وجہ سے یہ الیکشن جو ہے ملتوی ہو گئے. لیکن اس کے بعد جو یہاں پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ غلط ہے، ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ ایکچولی 3 جنوری کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن کہا گیا کہ نہیں جی 15 جنوری کو ہوئی ہے. ان کی 3 جنوری کو ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا پروسیس شروع ہوا ہے، تو الیکشنز کسی صورت ملتوی نہیں ہونے چاہیے. تو الیکشن کمیشن نے یہ جو درخواست تھی اسے ایکسیپٹ کیا ہے اور الیکشنز دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں 2 حلقوں کے اندر. تو سرگودا کے 2 نیشنل اسمبلی کے حلقے جو ہیں دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ کراچی کے حلقے PS 105 میں GDA کے امیدوار عرفان اللہ مروت، ان کی انتخابی مہم کے دوران فائرنگ کی فوٹیج کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا ہے اور ان کو شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور ان سے کہا جی 2 دن کے اندر اندر جو ہے آپ اس کا جواب دیں کہ آپ انتخابی مہم کے دوران یہ کیا حرکتیں کر رہے تھے. اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 128 سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں سلمان اکرم راجہ، ان کی ایک ویڈیو فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں وہ قرآن مجید کے اوپر حلف لے رہے ہیں. اب یہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر کئی امیدواروں کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ پریکٹس کی گئی اور ان کی ویڈیو فوٹیجز بھی سامنے آئیں جس میں وہ قرآن مجید کے اوپر حلف لے رہے ہیں کہ جی میں الیکشن اگر جیت گیا تو میں تب بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہوں گا. تو سلمان اکرم راجہ بھی جو ہیں وہ کچھ ایسی ہی اس کے اوپر حلف لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں اور نہ میں چھوڑوں گا، میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہوں گا. اب میرا اس کے اوپر صرف ایک پوائنٹ ہے کہ مطلب پالیٹکس کے اندر جو ہے کیا قرآن مجید کے اوپر اس قسم کے حلف لینے چاہیے، کیونکہ میرا ایک ورڈ آف ماؤتھ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کی زبان جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ تو آپ کی زبان ہے اور میرے خیال میں اگر آپ اپنی زبان کا پاس نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کے حلقے کے ووٹر ویسے ہی جو ہے وہ آپ کا اچھا خاصا احتساب کر لیتے ہیں. تو میرا خیال میں پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ اس طرح ریلیجس سینٹیمنٹس کو جو ہے وہ نہیں لانا چاہیے. اور خاص طور پہ میرے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، جو کہ ایک بڑے مطلب ایمننٹ قسم کے لائر ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں. حماد اظہر صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے جی، انہوں نے کہا ہے کہ صبح 2 بجے میرے گھر پولیس اور نامعلوم افراد نے حملہ کیا. میرے والدین اکیلے گھر پہ تھے، مقصد صرف توڑ پھوڑ کرنا تھا اور سارے گھر کے فرنیچر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. ایسے ہتھ کنڈوں سے ہم ڈرنے والے نہیں اور عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. تو یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے جی ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے. اب آ جائیں عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے کہ کیا ہوا. بیسکلی عمران خان صاحب کی جو ہے 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ نیب کیسز کے حوالے سے جو جیل، ایک تو میں پہلے یہ خبر دیتا ہوں، جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی. تو اس میں بیسکلی عمران خان صاحب یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی ان کا جیل ٹرائل جو ہے وہ روکا جائے. تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ بہتر ہے ٹرائل میں کوئی خامی ہے تو اسے بھی ٹھیک کر لیا جائے. تو شعیب شاہین صاحب جو PTI کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جا رہی ہے، 11 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے ہیں. استدعا ہے کہ آئندہ سماعت تک ٹرائل پر حکم امتناع یعنی اسٹے آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا جائے. چیف جسٹس نے جو ہے وہ فوری طور پہ تو اسٹے آرڈر جاری کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے ریمارکس دیے کہ ابھی کون سا ٹرائل مکمل ہو رہا ہے، آئندہ سماعت پر دیکھ لیتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو وکیل صاحب نے کہا جی اگر عدالت ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر حکم امتناع نہیں دے رہی تو سماعت کل رکھ لیں. اس پہ سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. یہاں پر اب عمران خان صاحب کا جو ایک ایشو ہوا اڈیالہ جیل میں، وہ ہوا ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے ساتھ. علیمہ خان صاحبہ جو ان کی بہن ہیں، انہوں نے باہر آ کے بات کہی کہ جی اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے آ کے عمران خان صاحب سے بڑی بدتمیزی کی ہے. جب ہم نے ان سے پوچھا جی آپ کیوں بدتمیزی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے مجھے تم کہہ کے بات کی ہے. اب یہ علیمہ خان صاحبہ کا ورژن ہے جو یہ سیکوینس آف ایونٹ، اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی تو میں ہوئی ہے. لیکن جو مجھے دوسرا ورژن ملا ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی وہاں پہ عمران خان صاحب میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کو آ کے سپرنٹینڈنٹ جیل نے منع کیا کہ جی آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کورٹ کے اندر آپ زیر حراست ہیں تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ جو جرنلسٹ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ صرف مقدمے کی کوریج کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کے انٹرویو نہیں وہ کر سکتے یا اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی. تو اس کے اوپر انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا کہ آپ کس طرح ان کو روک سکتے ہیں، میڈیا کے نمائندوں کو آپ کیوں روک سکتے ہیں. تو اس کے اوپر تلخ کلامی ہو گئی. تو یہ وجہ ہوئی ہے آپس میں ناراضگی کی. اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا مانسیرا میں جو آج جلسہ منعقد کیا گیا نواز شریف صاحب کی جانب سے. NA-15 یہاں پہ یہ جلسہ منعقد کیا گیا. NA-15 کے حوالے سے ایک تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اپنی الیکشن کیمپین کا یہ پہلی ان کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپیرنس تھی ان کی. مجموعی طور پہ یہ دوسرا جلسہ ہے جس سے انہوں نے آ کے خطاب کیا.
اور اس سے پہلے لیا بھی جو ہے وہاں پہ جلسہ تھا لیکن وہ کینسل کر دیا گیا تھا. مانسیرا میں آ کے انہوں نے اس جلسے سے خطاب کیا. اچھا, مانسیرا کے حوالے سے ایک اور بات بھی یہ ہے کہ 2013 میں جب الیکشن کیمپین شروع ہوئی تھی نون لیگ کی, تو میاں صاحب نے سب سے پہلا جو جلسہ تھا وہ یہاں پہ مانسیرا میں جو ہے وہ منعقد کیا تھا. اس سیٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کیپٹن صفدر کے بھائی کے پاس جو ہے وہ یہ سیٹ تھی, اور ٹریڈیشنلی یہ نون لیگ کا ایک اسٹرانگ گڑھ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور سیکیور سیٹ سمجھی جاتی ہے, جس کی وجہ سے میاں صاحب نے جو ہے اس حلقے کو سلیکٹ کیا ہے یہاں پہ الیکشن لڑنے کے لیے. 2 مختلف حلقوں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, ایک یہاں سے, ایک لاہور کے 130 سے جہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے ان کے مقابلے میں. اطلاعات یہی ہے کہ ابھی بھی نون لیگ جو ہے ایک سیکیور پوزیشن کے اندر ہے اس حلقے کے اندر. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی آج بھی میاں صاحب نے خود پہلے تقریر کی, مریم نواز کو بعد میں تقریر کرائی. عام طور پہ روایتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو جلسے ہوتے ہیں اس میں جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں تقریر کرتا ہے, لیکن میاں صاحب نے بھی یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ خود پہلے تقریر کی اور مریم نواز سے جو ہے بعد میں تقریر کروائی ہے. اب اس کی ایک انڈیکیشن ہے, وہ انڈیکیشن یہ ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود پبلک کو ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز از اے بگ لیڈر ناؤ, اور یہ انہوں نے جو ہے وہ سارے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ والا ایک طریقہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ 21 اکتوبر کو جب میاں صاحب لاہور آئے تھے, پاکستان میں واپس لینڈ کیا تھا, تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میاں صاحب کے واپس آنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ مریم نواز کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے اس کو سیکیور کرنا ہے, کیونکہ جب اگر میاں صاحب وہاں پہ, بڑے میاں صاحب وہاں پہ ہیں, تو مریم نواز کے لیے ہر دروازہ جو ہے وہ کھلتا جائے گا. پارٹی کے اندر ڈویژنس کی بھی جو خبریں تھیں, آپس میں ناراضگی کی جو خبریں تھیں, وہ سب واش آؤٹ ہو جائیں گی اگر بڑے میاں صاحب یہاں پہ ہوں گے. تو یہ اس وجہ سے بھی جو ہے سب کچھ کیا جا رہا تھا. دوسری بات یہ کہ اندازہ جو ایک لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 15 سے 20 ہزار لوگ جو ہیں وہ آج اس جلسے کے اندر موجود تھے. مانسیرا کے حوالے سے یہ ایک بڑا جلسہ ہے, یہ کوئی چھوٹا جلسہ نہیں تھا, پرجوش جلسہ تھا, اچھا جلسہ, اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ نون لیگ اس حلقے میں ایک تگڑی پوزیشن میں ہے, تو اس لیے ایک اچھا جلسہ جو ہے وہ منعقد کیا گیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں سے تقریباً کوئی 100 کلومیٹر دور, اسی مانسیرا سے تقریباً 100 کلومیٹر دور بشام کا ایک شہر ہے, اور شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے نا, تو یہاں پہ آ کے انہوں نے بشام کے اندر آ کے وہ اپنا فیمس خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ آٹا اتنا مہنگا مل رہا ہے, تو مجھے اپنے کپڑے بھی اگر بیچنے پڑے تو میں آپ کے لیے آٹا جو ہے میں سستا کروں گا. یہ شہباز شریف صاحب نے, تو بڑا وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا تھا. یہ اسی مقام سے 100 کلومیٹر صرف دور ہے وہ جگہ جہاں پہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا. نواز شریف صاحب نے یہاں پہ آ کے جو خطاب کیا اس کے اندر انہوں نے موٹر وے کا ذکر کیا. میں موٹر وے جو ہے وہ میرا خواب تھا کہ موٹر وے مانسیرا تک جو ہے وہ آئے, اور وہ آئی, فرینکلی اسپیکنگ وہ آئی بھی ہے. اس سے یہاں کے ایبٹ آباد اور ہزارہ ڈویژن یہ جتنا بھی ہے یہاں کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. ایبٹ آباد, مانسیرا, اور اس سے آگے بھی یہ موٹر وے صرف مانسیرا نہیں, مانسیرا سے بھی آگے جاتی ہے یہ, تو اس سے کافی فائدہ ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم موٹر وے جو ہے مظفر آباد اور مانسیرا کے درمیان بھی جو ہے ہم بنائیں گے, اور انہوں نے یہاں پہ ٹرین کا انہوں نے کہا کہ جی ٹرین جو ہے وہ ہم یہاں پہ چلائیں گے, اور میری خواہش ہے کہ یہ موٹر وے جو ہے یہاں سے نکل کے مانسیرا سے آگے نکل کے بالا کوٹ, کاغان, ناران, چلاس, گلگت یہاں تک جو ہے وہ بنے. تو اس خواہش کا بھی انہوں نے اظہار کیا. تو نون لیگ اپنے اسی گراؤنڈ کے اوپر کھیلتی ہے جو ان کا سب سے زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے, اور وہ یہی ہے موٹر ویز. تو وہ اس کے اوپر بار بار میاں صاحب اپنی ہر تقریر کے اندر جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. دوسرا ایک انہوں نے اور یہ کہا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ موٹر وے جو ہے وہ سکھر تک آ کے جو ہے وہ رک گئی, یہ آگے کراچی تک نہیں جا سکی. یہ بالکل حقیقت ہے. پچھلے ہفتے جو ہے میں خود کراچی گیا تھا اور بائی روڈ گیا تھا, اور لاہور سے لے کے سکھر تک جو میں نے سفر کیا اتنا آرام دہ, اتنا پرسکون تھا کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. بڑے ہر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ریسٹ ایریاز بنے ہوئے تھے ہر وقفے کے بعد, بہت پرسکون. لیکن سکھر کے بعد جو ہے آپ ہائی وے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے لے کے حیدرآباد تک کا سفر جو ہے آپ کو ہائی ویز کے اوپر کرنا پڑتا ہے. تو اگر یہ اسٹریچ جو ہے سکھر سے لے کے کراچی تک پورا کمپلیٹ ہو جائے تو پھر کتنی آسانی ہو سکتی ہے, اور اس کا کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا, آپ کو چاہے پسند ہو یا نہ ہو, آپ کو نون لیگ کو اس بات کا کریڈٹ دینا پڑے گا. بعد میں مریم نواز نے خطاب کیا. مریم نواز نے جو ہے وہ عمران خان کے اوپر, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر کافی کرٹیسزم کیا, بلکہ میاں صاحب نے اپنی تقریر کے اندر ایک گلہ بھی کیا وہاں کے لوگوں کے, آپ نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کیوں ووٹ دیا, یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو, پی ٹی آئی کو کیوں آپ نے ووٹ دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں سب سے فیمس جماعت ہے, آپ چاہے آپ کو مانے یا نہ مانے. اور ظاہری بات ہے لوگ پاگل نہیں ہیں, وہ کام دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہی انہوں نے ووٹ دیا ہے, ان کی مرضی ہے.
تو آپ کو اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. گلے شکوے سے نہیں ہوتا, آپ بہتر کام کر کے دکھائیں, لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے, اس میں ایسی کون سی بات ہے. تو مریم نواز نے اپنی تقریر کے اندر ذرا تھوڑی سی ایگزیجریشن بھی کی. انہوں نے کہا جی کدھر ہے وہ 1 بلین ٹری سونامی, کچھ کو بھی نہیں ہے, بلکہ جو درخت لگے تھے وہ بھی انہوں نے اتار دیے. ایسی بات نہیں ہے. 1 بلین ٹری سونامی کے اندر کام ہوا ہے, درخت لگے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پرفیکٹ ہوگا, لیکن یہ کام تو ہوئے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور دوسری بات پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو بس سروس بنائی ہے, میٹرو بس سروس, یہ چلنے سے پہلے جل جاتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, یہ بالکل شروع کے فیزز تھے جس کے اندر یہ ہوا تھا, لیکن اب یہ بڑا اسموتھلی جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے, اور بہت بڑی نعمت ہے پشاور کے شہریوں کے لیے. تو وہ یہ ہوتا ہے, یہ اپنی اسپیچز کے اندر پولیٹیکل ایگزیجریشن جو ہے وہ ضرور کی جاتی ہے. تو اس کا انہوں نے ذکر کیا, اور ظاہری بات ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ نواز شریف کو ووٹ دیں, اور نواز شریف کو جو ہے وہ آپ نے ضرور جتانا ہے. تو نون لیگ کا یہ تھا. دوسری جگہ پہ ساہیوال میں جو بلاول بھٹو نے جو خطاب کیا, اگر آپ کمپیئر کریں لاہور کے ساتھ تو نسبتاً ایک چھوٹی جگہ پہ چھوٹا کراؤڈ تھا, اور ساہیوال جو ہے وہ اسٹرینتھ نہیں ہے یہاں پہ. پھر بھی بلاول بھٹو خود الیکشن لڑ رہے تھے, اس لیے اپنے حلقے کے اندر وہ اپنی کیمپیننگ بھی کر رہے تھے. ساہیوال جو گئے تھے وہ اپنے امیدوار کے لیے وہاں پہ گئے تھے, وہاں پہ کیمپیننگ کر رہے تھے, تو نسبتاً ایک چھوٹا کراؤڈ تھا, اور یہاں سے اتنا ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سیٹ نکال سکے گی. لیکن یو ہیو ٹو گیو دس ٹو بلاول کہ وہ جو ٹف ایریاز ہیں, اسمالر ایریاز ہیں, جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ نہیں بھی ہے, وہ ان جگہوں کے اوپر بھی جا رہے ہیں. تو یہ جیسے مطلب پنجاب کے اندر اس سے پہلے اور جگہوں کے اوپر بھی انہوں نے خطاب کیا, لاہور میں بھی کیا, اب ساہیوال میں بھی کیا. تو میاں صاحب کو بھی جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان, خیبر پختونخوا میں, یہاں پہ تو اپنے حلقے میں آئے تھے نا, وہ مانسیرا میں, اور جگہوں کے اوپر بھی جانا چاہیے, تاکہ آپ کے جو ہے وہ ایک نیشنل پارٹی ہونے کا جو ہے وہ پورا تاثر ہو کہ آپ ہر پروونس کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کنیکٹڈ ہیں. تو بلاول کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں, لیکن آبویسلی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک چھوٹا شو تھا نسبتاً. اس کے علاوہ ایک خبر جو ہم نے پچھلے ویلاگ میں دی تھی, اس کی تھوڑی سی میں کریکشن کرنا چاہوں گا. وہ میری غلطی ہے, میری ٹیم کی غلطی نہیں, میری غلطی, مجھے پڑھنے کے اندر غلطی ہوئی تھی. اور وہ یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کراچی کے حلقہ NA 232 سے امیدوار تبدیل جو کیے گئے ہیں وہ حلیم عادل شیخ کے بھائی علیم عادل شیخ کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے. میں نے یہ غلطی سے کہہ دیا تھا, یہ اس طرح نہیں ہے. یہ بیسکلی حلیم عادل شیخ کے بھائی علیم عادل شیخ کو آلریڈی ٹکٹ دیا ہوا تھا, وہ ٹکٹ ان سے واپس لے لیا گیا, اور وہ ٹکٹ ان سے واپس لے کے عدیل احمد جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر ہیں اور وہاں کے ایک نمائندے ہیں اس حلقے کے, ان کو یہ ٹکٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو یہ تھوڑی سی ایک کریکشن جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گا. یہ بیسکلی علیم عادل اور عدیل احمد کچھ اس کے اندر تھوڑا سا ناموں کا مکس اپ ہو گیا, جس کے لیے میں نے کہا میں ذرا یہ اس کو کلیئرٹی جو ہے وہ میں دے دوں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.